کہتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور انسان کو کرنا بھی چاہیے۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں اس دنیا میں جو اس تکلیف سے تنگ آ کر اپنی اولاد کا گلا دبا دیتے ہیں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، پر کچھ اور کرنے کی ہمت ضرور تھی اور میں آج وہی کرنے جا رہی تھی۔ میرا ایک ایک قدم مجھے ایک ایک من کا لگ رہا تھا، پر آج جو میں کرنے جا رہی تھی وہ ایک گناہ تھا، لیکن مجھے وہ سارے پل یاد آ رہے تھے جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، جو خوبصورت لمحے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے۔ آج مجھے چیخ چیخ کر بلا رہے تھے، روک رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بے شک وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی نہ کرو۔ پر میں آگے چلی جا رہی تھی، میں سرخ کپڑوں میں بے حد حسین لگ رہی تھی، میں خوبصورت لگ رہی تھی، قیامت لگ رہی تھی۔ شاید اتنی خوبصورت میں ساری زندگی میں نہیں لگی تھی، اپنے شوہر کے لیے بھی نہیں، لیکن اس خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ میں جو قیامت لگ رہی تھی، آج یہ قیامت مجھ پر خود ہی ٹوٹنے والی تھی۔ میں اس شخص کے کمرے کے اندر چلی گئی، لیکن پھر ایسا منظر دیکھا کہ میں ہاتھ جوڑ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اللہ کا نام لینے لگی اور رونے لگی، کیونکہ میرے سامنے ایک ایسا منظر ہوا تھا۔ آج میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، ہاتھ میں کچھ پیسے تھے جو ختم ہو چکے تھے۔ اب یہ وہ معاملہ نہیں تھا کہ تھوڑے پیسے سے ہی گزارا ہو جاتا، روز کے لیے اتنے پیسے چاہیے ہوتے تھے کہ جتنے بنتے نہیں تھے۔ میرے 3 بچے تھے، میں نے 10 سال کے بعد بچہ پیدا کیا تھا۔ میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ اس کے ڈھیر سارے بچے ہوں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مرد کی عزت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کتنی ہے۔ اگر اس نے بچوں کی فوج لگائی ہو تو دوسرے مرد اس پر رش کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ میری شادی بھی کم عمر میں ہوئی تھی، لیکن میرا شوہر کہتا تھا کہ اسے بہت سارے بچے چاہیے۔ ہر سال کے بعد بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر نے پہلے بچے پر کہہ دیا کہ اس کا تو بڑا آپریشن ہوگا تو میرے شوہر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس کا پہلا آپریشن ہو گیا تو پھر یہ ساری زندگی 4 آپریشن سے زیادہ نہیں کروا سکتی۔ ایک دفعہ آپریشن ہو جائے پھر دوبارہ بھی آپریشن ہی ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کسی طرح نارمل ڈیلیوری کر دیں۔ ڈاکٹر نے مجھے بعد میں کہا تھا کہ تمہارے شوہر کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، بس اسے آگے کی پڑی ہے، اگر ابھی زندہ رہو گی تو آگے بچے پیدا ہوں گے نا۔ میں نے کہا کہ جو وہ کہتے ہیں ان کی بات مان لیں۔ ڈاکٹر نے ان کی بات مان لی، لیکن میں جس تکلیف میں گزری وہ میں ہی جانتی تھی۔ اس کے بعد میرے دل میں میرے شوہر کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن جب میں نے اس کو اس کی اولاد دے دی اور میں گھر آئی تو اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، اتنا خیال رکھا کہ مجھے اس سے 40 دن میں 40 بار محبت ہو گئی تھی۔ اتنا خیال تو کوئی بھی شوہر کسی بھی بیوی کا نہیں رکھتا۔ ہمارے آس پاس کے گھروں میں الگ کہانیاں سن چکی تھی کہ بس مرد تو سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ وہ آدمی برا نہیں تھا، لیکن آگے کی نہیں سوچتا تھا۔ اس دنیا سے چلا گیا اور اب ہم لوگ بے سہارا رہ گئے۔ اپنے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا بھی نہیں رکھتا تھا، کسی کی مصیبت میں اس کے کام بھی نہیں آتا تھا، لیکن اگر مصیبت میں کام آیا بھی ہوتا تو کوئی ہماری مدد نہ کرتا، کیونکہ آج کل زمانہ ہی ایسا تھا۔ گھر کی چیزیں بکنا شروع ہو گئی، میں چیزیں مانگنے پر آ گئی۔ کبھی کسی کے گھر سے ایک پلیٹ دے کر اس سے کھانا کھا لیتے اور کبھی کہیں سے ایک پلیٹ چاول یا کوئی چیز مانگ کے پانی میں پکا کے کھا لیتے۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ میں بچوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی تھی، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے آتا ہی کیا تھا، ماں باپ نے پڑھایا لکھایا نہیں، بس جیسے ہی عمر ہوئی شادی کروا دی۔ ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، کیونکہ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ سارے بہن بھائی اپنے اپنے گھر والے تھے، وہ تھوڑی بہت مدد کرتے تھے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جن حالات میں ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے ہمیں تو روز مدد کی ضرورت تھی۔ کوئی ایسا ہوتا جو ہمارے خرچے اٹھاتا۔ ہمارے محلے میں ایک کریانے والا تھا، میں ایک دن اس کی دکان پر چلی گئی۔ اس کے بارے میں بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے بڑا ہی لالچی آدمی ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اچھا آدمی ہے، لیکن اگر وہ سب کے ساتھ اچھا بنتا تو پھر اس کا کاروبار کیسے چلتا؟ کیونکہ لوگ تو ادھار پر بھی راشن لے جاتے ہیں، لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ میں تھوڑی دیر تک تو وہاں کھڑی رہی، وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میں کھڑی ہوں، لیکن میں نے اس طرح کی شکل بنائی تھی کہ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے کیا لینا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے راشن کی سخت ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ میرے شوہر کو اچھی طرح جانتا تھا، اس نے آٹا مفت میں دے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اور اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ مجھے اس کی نظر کچھ عجیب سی لگی تھی، لیکن شاید میں زیادہ ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ اب اکیلی ہو گئی تھی، اس لیے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیال آتے رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ سب لوگ ہی میرے دشمن ہیں، کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ وہ میری مدد نہیں کر سکتے تھے۔
ابھی انہیں خود سنبھلنے کی ضرورت تھی۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی صرف 4 مہینے کی تھی۔ میں اس کو چھوڑ کے کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اب میں روز اس کریانے والے کی دکان پر جاتی اور کوئی نہ کوئی چیز ادھار لے لیتی۔ وہ اس چیز کو کھاتے میں لکھ دیتا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے کھاتا کھلوایا ہے اور میں بعد میں پیسے دے دوں گی۔ میرا شوہر بھی اس طرح کرتا تھا۔ محلے کے باقی لوگ بھی ایسا کرتے تھے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میرے پاس بعد میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بھی کچھ نہیں ہے اور آگے بھی نہیں ہوگا۔ گھر کی وہ چیزیں بھی بیچتی جن کو بیچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن ایک عورت میرے گھر آئی۔ وہ میری دوست تھی، لیکن جب سے میرے شوہر اس دنیا سے گئے تھے پہلی بار آئی تھی۔ مجھے اس سے مدد کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ اس کے حالات بھی میری طرح ہی تھے۔ اس کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا، اس کا چکر چل رہا تھا۔ وہ خود بھی بڑی پریشان رہتی تھی، پھر بھی گھر سے ایک ٹائم کا کھانا بنا کر لے آئی تھی اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میرے بچوں کو کھانا کھلانے لگی۔ میں نے کہا تم کیسی ہو؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، تمہارے حالات کے بارے میں سب جانتی ہوں، کیسے گزر رہا ہے۔ میں نے کہا میں کریانے کی دکان پر جاتی ہوں، کبھی کوئی چیز لے آتی ہوں اور کبھی نہیں۔ اس نے کہا کہ کیسے کرتی ہو، پیسے کہاں سے دیتی ہو؟ میں نے کہا پیسے نہیں ہیں، یوں سمجھ لو ادھار چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا وہ آدمی تو بڑا عجیب ہے، وہ پیسے لینے لوگوں کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا جب گھر آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ اب اور کیا کروں، 3 بچے ہیں، کیسے گزارا ہوگا؟ اس نے کہا محنت مزدوری کرو۔ میں نے کہا اتنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا کہ مجھے صلاح دے کر چلی گئی ہے، خود محنت مزدوری کرنے جاتی ہے، تبھی تو اس کا شوہر دوسری عورتوں کے پیچھے جاتا ہے۔ لیکن میرے شوہر اس دنیا میں نہیں تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ شاید مجھے گھر بیٹھ کر ادھار کی چیز لے کر کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا جو چل رہا ہے چلنے دو، کوئی اٹھا کر پولیس میں تو نہیں دے دے گا؟ ادھار کیا ہے، ایک دن پیسے لوٹا دوں گی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میں نے خود کو اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے تو ہم سب کو اللہ کا ہی آسرا ہوتا ہے، لیکن میں نے تو خود کو ایسے چھوڑ دیا تھا کہ بس کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن کر کچھ نہیں رہی تھی۔ شاید یہی میری غلطی تھی، لیکن فی الحال میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ میرے بچوں نے تو ایک اور کام بھی شروع کر دیا تھا۔ جو ہی بچے تھوڑے بڑے ہوئے، وہ وہاں جا کر اپنے لیے کھانے پینے کا سامان لے آتے تھے، کہتے تھے کہ بعد میں پیسے دے دیں گے۔ اب بچے تھے، انہیں کیسے روک سکتی تھی؟ پہلے ہی وہ بار بار پوچھتے تھے کہ ہمارا باپ کہاں ہے۔ ایسے میں اگر ان کا دل بہلانے کو 10 روپے کی کوئی چیز لے آتے تو میں انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ اپنے شوہر کی بہت یاد آتی تھی۔ دیکھا جائے تو میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ چھوٹی سی عمر میں مجھے 3 بچوں کی ذمہ داری دے دی اور خود دنیا سے چلا گیا۔ میرے وجود میں خود اتنی خوبصورتی تھی کہ اگر میرا صرف ایک بچہ ہوتا تو میری پھر سے شادی ہو جاتی، کوئی نہ کوئی میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ سے شادی کر لیتا۔ لیکن 3 بچوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کسی کو پاگل کتا بھی کاٹے تو وہ ایک خوبصورت لڑکی کے پیچھے 3 بچوں کا خرچ بھی نہیں اٹھائے گا۔ اگر وہ 3 بچوں کو صرف دال روٹی سبزی بھی کھلائے تو بھی خرچ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ پچھتائے گا کہ میں نے اس عورت سے شادی ہی کیوں کی۔ میرے شوہر نے میری زندگی کو خوبصورت بنانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اب اس کے جانے کے بعد میری مدد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی مدد خود ہی کرنی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ سب کیسے ہوگا۔ ایک دن میں دکان پر گئی تو مجھے کریانے والے نے ایک عجیب سی بات کر دی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا پہلے تو تم اتنی خوبصورت ہوتی تھی، تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو تو پتا ہے میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے کہا شوہر نہ ہو تو کیا انسان اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے؟ میں نے اس سے کہا شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بیوہ کو تیل میں پکا کھانا بھی نہیں ملتا، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شوہر کے جانے کے بعد کیا انسان مر جاتا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ سب تو پرانی باتیں تھی، آج کل کون ان باتوں کو مانتا ہے؟ میں سامان میں کچھ کریمیں ڈال دیتا ہوں، اپنا خیال رکھا کرو۔ میں نے کہا ان چیزوں کی جگہ آپ میرے بچوں کے لیے کوئی اور چیز دے دے، سج سنور کے کس کو دکھانا ہے؟ اس سے چلو میرے بچوں کا پیٹ تو بھر جائے گا، تو میرے چہرے پر خود ہی خوشی اور رونق آ جائے گی۔ اس نے کہا وہ بھی دے دوں گا، لیکن اپنا خیال رکھا کرو، تم جیسے خوبصورت عورت پورے گاؤں میں نہیں ہے، کیوں اپنے آپ کو خراب کرتی ہو؟ میں نے کہا خراب تو ہو گئی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تم میں ابھی بھی بہت خوبصورتی باقی ہے۔ پتہ نہیں میں اس سے ساری باتیں کیوں کر رہی تھی، اور وہ بھی یہ سب کیوں بول رہا تھا؟ میری زندگی میں تھا ہی کون جس سے میں اپنی دل کی باتیں کرتی؟ میرے شوہر بھی چلے گئے تھے، شاید میرا دل بھرا ہوا تھا، اور اتنا بھرا ہوا تھا کہ میں نے اس پرائے آدمی سے ہی اپنی دل کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان جو باتیں اپنوں سے بھی نہیں کر سکتا وہ کسی اجنبی سے کر لیتا ہے، کیونکہ اپنے اسے جج کرتے ہیں اور پرائے اسے جج نہیں کرتے، اس لیے شاید وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی،
میں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، اگر کچھ بول دیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس نے سامان کے اندر شیمپو، کریم، لپسٹک، پاؤڈر وغیرہ ڈال دیا تھا۔ کیا مجھے یہ سب کچھ لگانا چاہیے تھا؟ اور پھر ہمارے گاؤں کے لوگ بھی تو ابھی بھی باتیں کرتے تھے۔ ابھی کون سے میرے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے بہت مہینے ہو گئے تھے۔ اگر میں یہ سب کچھ لگا لیتی تو لوگ ضرور میری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کچھ بھی نہ لگایا۔ سوچا کہ واپس کر دوں، لیکن پھر ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے دن میں پھر سے دکان پر گئی تو کریانے والے نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، یہ کیا؟ میری دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے کہا، دل نہیں مانتا میرا۔ اس نے کہا، دل کو سمجھا لو، تمہارے دل کے نام ماننے سے تمہارا شوہر واپس تو نہیں آنے والا۔ میں نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں میں اس سے اپنے دل کی بات کر لیتی تھی۔ شاید میں اس سے مفت میں چیزیں لے رہی تھی، اس لیے اسے اپنی مجبوریاں بھی بتا دیتی تھی۔ آج تو میں نے اس سے اپنی بیٹی کی دوا کے پیسے بھی لے لیے۔ وہ صرف راشن ہی دیتا تھا، یہ بھی اس کی مہربانی تھی، لیکن دوا کے پیسے بھی دے دیے۔ بیٹی بیمار ہے تو اسے لے جاؤ، اس نے کہا۔ میں بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو وہاں کچھ عورتیں بیٹھی تھی۔ اس کریانے والے کا نام یونس تھا۔ مجھے کہنے لگی، یہ تو کام بھی نہیں کرتی، پھر اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے کہ ڈاکٹروں کے پاس پھر رہی ہے اور بیٹی کے لیے دوائیاں بھی لے رہی ہے؟ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے میں کسی پارک میں گھوم رہی ہوں۔ سب کہنے لگے، ہاں وہ دکاندار ہے نا یونس، آج کل اس پر بڑا مہربان ہے۔ ویسے ہے تو وہ کھڑوس، کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا، لیکن سنا ہے اس کے اوپر بڑے پیسے لٹا رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں یہ باتیں سننا مشکل ہو رہی تھی۔ میں اپنے ہی بارے میں باتیں سن رہی تھی، لیکن اس طرح سے پیش آ رہی تھی جیسے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اب تو وہ عورتیں اونچی آواز میں بولنے لگی تاکہ میں سن لوں، اور میرے لیے وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ جب میری باری آئی تو بیٹی کو چیک کروا کر دوا لے کر فوراً واپس آ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں کبھی اس طرح کی باتیں ہوں گی، لیکن گاؤں والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑے بڑے قصے بنا دیتے ہیں۔ مجھے اس پل یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میرے بارے میں جہاں میری دشمن بھی کوئی غلط بات نہیں بول سکتی تھی، آج پورا گاؤں میرے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے ہی انہیں موقع دیا تھا۔ مجھے خود کو سنبھالنا چاہیے تھا اور ان ساری باتوں سے باہر نکلنا چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا یہ تو ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، دنیا کیا کہتی ہے، دنیا تو صرف باتیں ہی کرتی ہے۔ یہ لوگ میرے گھر میں راشن تو نہیں ڈلواتے، وہ بھلا آدمی ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے، اور میں ان کی باتوں میں آ کر اس کی مدد لینے سے انکار کر دوں تو میرے بچے بھوک سے کہاں جائیں گے؟ پھر کیا یہ لوگ میرے بچوں کو کھانا دیں گے؟ اگر یہ میرے بچوں کو کھانا دینے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر میں کسی سے کوئی سامان نہیں لیتی۔ ایک رات میرے شوہر بھی خواب میں آئے، جب سے وہ اس دنیا سے گئے تھے پہلی بار میرے خواب میں آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں بہت پریشان ہوں۔ تو انہوں نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہو۔ میں حیران رہ گئی اور مجھے اچانک سے ایسے لگا جیسے یہ خواب نہیں ہے، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں اٹھی تو مجھے پسینہ آ رہا تھا، تو یہ خواب ہی تھا، لیکن بہت عجیب سا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں اس بات کو کیا سمجھوں؟ خوابوں میں کہاں لوگ اشارہ دیتے ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ خواب دماغ کا فطور ہوتا ہے۔ میں نے کریانے والے سے بہت سارا سامان لے لیا تھا، سوچا آج بھی جانا ہے، پر عجیب لگ رہا تھا، تو آج جانے سے پہلے میں نے ہونٹوں پر اس کی دی ہوئی لپسٹک لگا لی تاکہ وہ دیکھے اور خوش ہو جائے اور سامان دے دے، کوئی اور بات نہ کرے، اس کا سارا دھیان اس بات پر چلا جائے کہ میں نے اس کا دیا ہوا سامان استعمال کیا ہے، تو پھر وہ پیسے کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ میں یہ سب اس لیے کر رہی تھی تاکہ مجھے سامان مل جائے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں دکان پر گئی، اس نے بھی فوراً ہی محسوس کر لیا کہ میں نے لپسٹک لگائی ہے، یعنی اس نے دیکھ لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگا، واہ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یہی بات ہے، واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بولو کیا چاہیے؟ میں بھی خوش ہو گئی کہ جو کرنے آئی تھی وہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، تھوڑے بہت راشن سے گزارا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ابھی تو راشن آیا نہیں ہے، میں نے خود مال نہیں منگوایا، لیکن جو بھی تمہیں چاہیے میں ڈال کے دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا کوئی صحیح حل نکالتے ہیں۔ مہینے کے مہینے راشن لے جایا کرو، یوں روز روز آتی ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ اور گاؤں والے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں گاؤں والے تو بہت باتیں کر رہے ہیں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ میری اتنی مدد کر رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے اچھا کرتا ہے تو دنیا والے اسے استعمال بھی کر لیتے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو۔ میں بھی حیران ہوتی تھی کہ یہ انسان اتنا اچھا تھا کہ مجھے مفت میں راشن وغیرہ دے رہا تھا، پھر لوگ اس کے بارے میں برا کیوں کہتے تھے؟
یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا ہے، بنا مطلب کبھی کسی کا فائدہ نہیں کرتا، لیکن اب تک ایسا مجھے تو محسوس نہیں ہوا تھا۔ خیر میرا کام ہو گیا اور میں نے واپس اپنے گھر کی راہ لی۔ مجھے سامان کی ضرورت تھی اور مجھے اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے اس سے اتنا سارا سامان لے لیا تھا کہ اب قیمت ہزاروں میں چلی گئی تھی۔ لیکن جب میں گھر آئی تو میرے بچے بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں اتنی چیزیں لے آئی ہیں، اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کو بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ میں نے کہا اے میرے خدا مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی خوبصورتی کا استعمال کیا، لیکن میں کیا کرتی؟ دنیا کی کوئی بھی ماں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اور پھر میں کیا کرتی؟ میرے پاس اور تھا ہی کیا؟ گھر کا سامان بھی بیچ دیا تھا، کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ صرف تسلی دیتے تھے، اور تسلی سے گھر نہیں چلتا ہے۔ اب ہمارے بارے میں باتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری دوست نے مجھ سے کہہ دیا تھا تو میں تو سمجھ رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، پر اب مجھے لگتا ہے کہ تو بھی بہک گئی ہے۔ میرا دل کیا کہ میں اسے تھپڑ مار دوں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر تو میری دوست ہے، تو دوست ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اس نے کہا اور کیا کروں، 2-4 جگہ بیٹھ کر میں نے تیری بات کی تو لوگوں نے مجھے ہی برا کہا۔ وہ آتی جاتی رہتی تھی، کبھی چکر لگا لیتی تھی، کوئی نہ کوئی چیز لے آتی تھی، لیکن ساتھ میں ایسی ایسی باتیں بھی کر جاتی تھی کہ میرا دل جل جاتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب مجھے تجھ سے ملنا ہوگا میں خود آ جاؤں گی۔ اس بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک میں ہی تھی تیرے ساتھ، تو نے مجھے بھی سائڈ پر کر دیا، اس کا مطلب کہ تو ہی غلط ہے۔ میں نے کہا اگر تجھے لگتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں تو پھر تو یہاں آنا بند کر، سیدھی سی بات ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کل آ جانا، مال آ جائے گا، پھر کوئی پکا انتظام کریں گے۔ جب میں گئی تو وہ پہلے سے ہی کافی سارا سامان نکال کے بیٹھا تھا، پورے مہینے کا آٹا، گھی، تیل، چینی، پتی، دال، چاول، سب کچھ پڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ مال آیا ہے، تو اس نے کہا نہیں یہ سب میں نے تو ہمارے لیے نکالا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ سب کچھ؟ اس نے کہا ہاں یہ پورے مہینے کا راشن ہے، اور اس کے ساتھ سبزیاں اور پھل، دہی، دودھ بھی لے کر دوں گا۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا آپ اتنا کچھ کریں گے میرے لیے؟ کہنے لگا کہ ہاں، اور کچھ پیسے بھی دوں گا، بچوں کے لیے کپڑے بھی لے لینا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، کچھ پیسے اپنے پاس بھی رکھ لینا، دوائیاں وغیرہ بھی تو چاہیے ہوتی ہیں، 3 بچے ہیں تمہارے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہوگا، کبھی کوئی ہوتا ہوگا، مہینے کیسے گزارتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ نہ سمجھنا کہ بس ایک بار دے کر بھول جاؤں گا، جب بھی آؤ گی کوئی بھی بات ہوگی تو میں ہی تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی پکا انتظام کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو آج مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا، ابھی دکان پر کوئی بھی نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن یوں ہی نہیں دے سکتا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی ضروری کام کروانا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی بیوی کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، شاید مجھ سے مدد چاہتا تھا۔ میں نے کہا ہاں ہاں تم جو کہو گے میں کروں گی، جو بھی مدد ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا میری بات دھیان سے سنو۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات کہی کہ میری کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ میں اس سے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، پر اس نے اپنی بات صاف صاف کر دی تھی، سیدھے 2 ٹوک لفظ تھے۔ اس نے کہا میری بیوی کے یہاں آج کل اولاد ہونے والی ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے گاؤں کی عورتوں نے بتایا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد اس کے لیے چاہیے ہو، کیونکہ شاید وہ گھر کا کام وغیرہ بھی نہیں کر پا رہی ہوگی، میں کر دوں گی اور بچہ بھی سنبھال لوں گی۔ اس نے کہا اسے چھوڑو، میں تو تمہیں کچھ اور ہی بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے کہا میری بیوی بہت موٹی ہو گئی ہے، میرا اس کے پاس جانے کا دل نہیں کرتا، تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو اور 1 مہینے کا راشن لے جاؤ۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی، اور اب مجھے پتا چل گیا کہ سارے گاؤں والے کیوں کہتے تھے کہ یہ آدمی ایسے ہی کسی کا بھلا نہیں کرتا۔ آخرکار اس نے اپنا فائدہ نکال لیا۔ میں نے اس کی بات سنی اور میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، میرے چہرے پر حیرانی تھی۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے کوئی عجیب بات کر دی؟ تم کوئی چھوٹی بچی ہو، 3 بچوں کی ماں ہو، تمہیں نہیں پتا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ کچھ لوگ گے تو کچھ دو گے کا قانون چل رہا ہے، تو تم کیا میرے چاچا کی بیٹی ہو کہ میں تمہاری مدد کرتا رہوں؟ میں نے سر جھکا لیا، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے اس کے بارے میں سوچنا، نہیں تو تمہارے اوپر پورے 40,000 ادھار بنتے ہیں، وہ کل دے کر جانا۔ میں حیران تھی کہ اس نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا تھا۔ ہم کون سا پیٹ بھر کے کھاتے رہتے تھے، بس روز تھوڑا تھوڑا آٹا اور دال ہی تو لے جاتی تھی،
لیکن 2-4 مہینوں میں 40 تو بنتے ہی تھے۔ آج کل مہنگائی جو اتنی ہو گئی تھی، اس نے کہا رات کو 1 بجے تمہارا انتظار کروں گا، اگر آنا ہوا تو آ جانا، نہیں تو پیسے دے کر جانا، اور اگر پیسے نہیں دیے تو پنچایت بلا لوں گا، سارے گاؤں والوں کے سامنے بلاؤں گا تمہیں، ان کو بھی پتہ چلے گا تم مجھ سے کس لیے پیسے لے کر جاتی رہی ہو۔ تم نے یہاں پر کھاتہ کھلوایا تھا، تمہارا شوہر بھی ایسا کرتا تھا لیکن وہ پیسے دیتا تھا، اب تمہارا شوہر تو اس دنیا میں نہیں ہے تو پیسے کون دے گا؟ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا تھا، اس کی آواز بھی بدل گئی تھی۔ میں وہاں سے واپس آ گئی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، میری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، گاؤں والوں کے سامنے عزت بھی جائے گی اور جو روٹی روزی لگی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا مجھے یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ آج مجھے سمجھ آیا کہ لوگ کیوں اپنی اولاد کو جان سے مار دیتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنی اولاد کو جان سے مارنے سے تو اچھا تھا کہ میں اپنی جان لے لیتی، لیکن یہ موت ایسی تھی کہ میں مرتی نہیں، زندہ رہتی، لیکن شاید میرے اندر کچھ ٹوٹ جاتا اور میں اپنی روح کی قربانی دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ رات کو بیٹھی اپنے بچوں کو دیکھتی رہی، وقت ہو رہا تھا، 12 بج چکے تھے، میرے پاس سے 1 گھنٹہ تھا، میں نے وہ ساری چیزیں اٹھائی جو اس نے مجھے دی تھی، جن سے میں نے خود کو تیار کیا، اور اب میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ اگر مجھے اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو منہ پر ہاتھ رکھ کے رہ جاتا کہ اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ فی الحال تو میں نے خود پر چادر ڈالی ہوئی تھی، میں اندھیرے میں چلتی جا رہی تھی، میرے دماغ میں میرے شوہر کے ساتھ گزارے سارے پل گھوم رہے تھے، میرے بچوں کی آوازیں، میرے بچے جب مجھ سے کھانا مانگتے تھے، میں نے ان بچوں کو بڑی محنت سے پالا تھا، اسی لیے نہیں کہ انہیں بھوکا تڑپتا ہوا دیکھ سکوں، بس ٹھیک ہے، اور میں کیا کر سکتی تھی، ماں اور کیا کر سکتی ہے، بچوں اور خود میں سے بچوں کو ہی چنتی ہے۔ اب میں آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی، شاید اللہ سے بھی آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی، بس چلتی جا رہی تھی۔ میں وہاں پر پہنچ گئی، اس نے مجھے جگہ بتا دی تھی، یہ شاید اس کے گھر کی بیٹھک تھی، اس کی بیوی تو بیمار تھی، اسے تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بیٹھک کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اس نے شاید کھڑکی سے ہی مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، دروازہ کھول دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ تو ماحول بنا کر بیٹھا تھا، وہاں کھانا بھی پڑا تھا جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، اس کے علاوہ میرے لیے تحفے اور وہی راشن جو اس نے ایک بڑی سی بوری میں ڈال کر رکھا تھا وہ بھی ایک طرف پڑا تھا۔ اتنا کچھ سوچ کر بیٹھا تھا یہ آدمی، مجھے تو اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ یہ میرا مددگار ہے، میری مدد کر رہا ہے، لیکن یہ تھی اس کی مدد۔ آج مجھے سمجھ آ گیا کہ اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میں دروازے میں کھڑی تھی اور میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، لیکن مجھے آگے تو جانا ہی تھا، اور اگر باہر بھی کھڑی رہتی تو کوئی اور مجھے دیکھ لیتا اور تب بھی بات بدنامی تک ہی چلی جاتی۔ خیر میں نے دروازے سے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس آدمی نے مجھے ایک نظر دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور اگلے ہی پل اس نے عجیب طریقے سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخیں اتنی عجیب اور اونچی تھی کہ میرے دماغ میں لگنے لگی۔ میں حیران ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تڑپنا شروع کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شاید اس کی بیوی نے اس کی آواز سن لی تھی، وہ دوسرے دروازے سے کمرے میں آ رہی تھی۔ میں دوسری طرف سے دیوار کے پیچھے چھپ گئی، وہ بھی پریشان ہو گئی اور مدد کے لیے آوازیں دینے لگی۔ میں واپس اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ صبح پتہ چلا کہ کریانے والا اس دنیا میں نہیں رہا کیونکہ اس سے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، اور گاؤں والوں کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی موت ہو گئی۔ میں جو اوپر یہ سوچ کر نہیں دیکھ رہی تھی کہ میں ایک بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں اور بہت مایوس تھی، اب آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ کیا اللہ نے مجھے بچا لیا تھا یا اس آدمی کی سزا اس کو مل گئی تھی؟ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اس کا کتنا قرض چکانا ہے، اس لیے وہ بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد میں نے بھی سوچ لیا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گی اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ میرے بچوں کو 3 گھنٹے اپنے گھر پہ رکھ لیا کرے، اسے اس کام کے پیسے مہینے کے کچھ پیسے دے دیا کروں گی، اور خود میں نے مزدوری پر جانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے مجھے محنت کی عادت پڑ گئی، پیسے کم ملتے تھے، گزارا اچھے سے نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ پیسے اپنے تھے، کسی سے مانگے ہوئے نہیں تھے، ان میں کسی کا ڈر نہیں تھا، اور سچ کہوں تو ان پیسوں میں بہت برکت تھی۔ میں اپنا کھانا پینا پورا کرنے لگی، پھر تھوڑے پیسے جمع کر کے گھر میں مشین خرید لی اور گھر میں لوگوں کے کپڑے دھونے کا کام شروع کر دیا۔ اب پورا گاؤں مجھ سے کپڑے دھلواتا تھا۔ گاؤں میں اس طرح کی چیز کا پہلے رواج نہیں تھا، لیکن اب لوگوں کی سوچ بدل رہی تھی، اس لیے وہ مجھ سے کپڑے دھلواتے تھے، میں زیادہ پیسے نہیں لیتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے پیسے بھی بڑھانے شروع کر دیے کیونکہ اب لوگوں کو عادت ہو گئی تھی، اب میں پورے گاؤں کے کپڑے وغیرہ دھوتی تھی۔ میں نے 2 اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس بات کو 4 سال ہو گئے، بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے، وہ بھی میری مدد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا سبق سیکھا ہے، پتہ نہیں کس کی دعا تھی یا میری کوئی اچھائی،
جو میرے سامنے آئی اور میری عزت اور جان دونوں بچ گئی، لیکن اب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ میرے لیے یہ حادثہ ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ میری ہڈیوں میں گناہ بیٹھتا جا رہا تھا، مجھے مانگ کے کھانے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے مجھے اس حادثے سے گزارا تاکہ میں سمجھ سکوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور واقعی میں نے سبق سیکھ لیا ہے۔ یہ دنیا بڑی بری ہے، کوئی کسی کو مفت میں صلاح بھی نہیں دیتا ہے، اور میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے گھر کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ اس نے میرے لیے دانا پھینکا تھا اور وہ مجھے اپنی بات منوانا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اسے اسی وقت اپنے پاس بلا لیا، اور میرے شوہر جو خواب میں آئے تھے وہ بھی شاید اشارہ تھا کہ میں جو کر رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا۔